سر یہ بتائیے گا کہ آپ تو کہتے تھے کہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کے پیچھے سلیکٹرز کا ہاتھ ہے، آپ سلیکٹر سے مراد اسٹیبلشمنٹ بیانی فوج لیا کرتے تھے، واضح طور پر آرمی چیف ترجمان پاک فوج نے کہہ دیا کہ ہمارا کوئی تعلق نہیں سیاست میں اور آپ اداروں سے رجوع کریں. تو سر آپ کے بیانیوں کو تو جواب بڑا اچھا مل گیا کہ آپ فوج کا کوئی تعلق نہیں ہے اس سیاست سے جس میں اس کو آپ گھسیٹنا چاہتے ہیں. جی اگر ایسی بات ٹھیک ہے تو پھر تو کوئی فکر مند ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اگر واقعی کوئی رابطہ نہیں ہے تو کیا مسئلہ ہے؟ پھر اس کو چلنے دیں جیسے چل رہا ہے. ہمیں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہمارے کچھ لیڈران جو دعویٰ کر رہے ہیں، کیونکہ یہ روابط زیادہ تر انفارمل میکنزم کے ذریعے ہوتے ہیں، تو انہوں نے کچھ تفصیلات سے ہمیں بھی آگاہ نہیں کیا کہ کس نے رابطہ کیا اور کس وقت رابطہ کیا. ہم نے یہ تمام گفتگو سنی ہے جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں. لیکن اگر اسٹیبلشمنٹ کا ویو یہی ہے کہ کوئی رابطہ نہیں ہے تو ٹھیک ہے، وہ اپنے ویو پہ قائم رہیں. ٹھیک. اگر ہم سے کوئی کانٹیکٹ کرے گا تو ہم آپ کو بتاتے رہیں گے، اور اگر وہ کہتے رہیں گے ہم نے رابطہ نہیں کیا تو پھر ایک ہی صورت رہ جاتی کہ پھر عمران خان صاحب رابطہ کرتے ہوں گے. لیکن عجیب سی اس وقت سچویشن چل رہی ہے. لیکن اس میں کچھ پریشان ہونے والی بات نہیں ہے، کیونکہ دونوں طرف وہ کیا ہے کہ دونوں طرف ہے آگ برابر لگی ہوئی. وہ کہہ رہے ہیں ہم رابطہ نہیں کر رہے اور ہم کہہ رہے ہیں ضرورت نہیں ہے رابطہ کرنے کی، انلیس ایک لارجر پکچر کے اوپر گفتگو کرنے کے لیے لوگ تیار ہوں، جس میں آئین، قانون، ووٹ کی بالادستی جو ہے اس کے اوپر گفتگو ہو. تو کنٹریکچوئل کہ ہمیں ہٹا دیں، انہیں پچھاڑ دیں، اس گفتگو میں وہ بھی انٹرسٹڈ اگر نہیں ہے تو ہم تو بالکل نہیں ہیں. ہم تو پہلے سے ہی یہ کہہ رہے ہیں. نہیں سر، لیکن اس میں آپ کا انٹرسٹ اس لیے ظاہر ہوتا ہے کیونکہ بار بار آپ کہتے ہیں کہ ہماری لڑائی جو ہے وہ عمران خان سے نہیں، عمران خان کو لانے والوں سے ہے یا سلیکٹر سے ہے. اب سلیکٹر سے مراد براہ راست فوج ہے، اس میں کوئی شک نہیں رہ گیا. وہ یہ کہتے ہیں آج کی پریس کانفرنس میں انہوں نے کہا کہ بھئی آپ ہمیں سیاست میں مت گھسیٹے، ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے سیاست سے. مگر آپ کہتے ہیں کہ ہمیں سلیکٹر سے بات کرنی ہے، ہمیں لانے والوں سے بات کرنی ہے. وہ کہتے ہیں جائیں اداروں کے پاس جائیں. تو سر یہ آپ کے پلیٹ فارم سے یہ بار بار فوج کو سیاست میں گھسیٹا جا رہا ہے. جی مجھے تو جو ہماری ٹاپ لیڈرشپ ہے وہاں پہ کسی نے ابھی تک نہیں کہا کہ ہم منتظر ہیں کسی سے گفتگو کرنے کے. ہم تو کہہ رہے ہیں کہ ڈائلاگ کا وقت گزر گیا ہے. جو ہمیں بات گشت سنائی دے رہی ہے وہ تو یہ ہے کہ گفتگو کرنے کے 2 یا 3 طریقہ کار ہوتے ہیں. سب سے پہلا طریقہ کار ہوتا ہے پارلیمنٹ کا، یعنی پارلیمنٹ میں بیٹھ کے گفتگو کی جائے. آپ نے دیکھا کہ ملک کے اندر جنگ ہو گئی مگر پارلیمان کے اندر کوئی گفتگو نہیں ہوئی. آپ نے دیکھا سینٹ کا الیکشن کیسے ہوا، آپ نے دیکھا کہ فیٹف کے قوانین کس طرح پاس کروائے گئے. تو اس میں جو بے توقیری پارلیمان کی ہوئی وہ تو ہمارے سامنے بھی آ گئی اور عوام کے سامنے بھی آ گئی. دوسرا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ آپ اگر کوئی بہت زیادہ ایمرجنسی ہو جائے تو ایک آل پارٹی کانفرنس کریں، جیسا کہ آپ کو یاد ہوگا آرمی پبلک اسکول کے زمانے میں ہوئی، اور دیگر جب ایمرجنسیز آئیں تو تمام سیاسی جماعتیں اکٹھی ہوئیں. اس میں آپ نے دیکھا کہ ملک میں جنگ چھڑ گئی کشمیر میں، مگر عمران خان صاحب نے یہ فیصلہ کیا کہ کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ پاکستان کے سربراہ ہیں ہی نہیں، پاکستان کے وزیر اعظم ہیں ہی نہیں، غالباً کسی اور ملک کے ہیں. اس وجہ سے وہ تو بات کرنے کو تیار نہیں ہے. تو وہ جو دوسرا راستہ ہوتا ہے آپ نے تب بھی دیکھا وہ مخدوش ہو گیا. انہوں نے آرمی چیف کو بھیج دیا اور ان سے گفتگو ہوئی. اور پھر ابھی جو گلگت بلتستان کے حوالے سے جو آئینی ترامیم کا سلسلہ چل رہا تھا یا گفتگو ہو رہی تھی جس کی براہ راست اثرات کشمیر پہ مرتب ہوں گے، اس کے اوپر بھی جب گفتگو ہوئی تو عمران خان صاحب نے کہا کہ میں تھوڑی ہوں وزیر اعظم، آپ چیف آف دی آرمی اسٹاف سے یا آپ اسٹیبلشمنٹ سے بات کریں. تو وہ بھی راستہ تو اب 2 راستے تھے، دونوں بند ہو گئے. تیسرا راستہ انفارمل ہوتا ہے، وہ بھی آپ کے سامنے بند ہوتا چلا جا رہا ہے. یعنی دونوں طرف سے یہی کہا جا رہا ہے، وہ کہہ رہے ہیں ہم آپ کو کانٹیکٹ نہیں کر رہے، ہم کہہ رہے ہیں کہ کانٹیکٹ ہمیں نہ کیا جائے. جی. تو تیسرا راستہ بھی بند ہو گیا. اب ایک ہی راستہ ہے، وہ ہے سڑک کا، اور اسی کے اوپر گفتگو ہو رہی ہے.